توبہ کیسے کریں؟ دیکھیں دین تو بہت آسان ہے، بہت سادہ دین ہے، لیکن جو یہ شیطان ہے نا، یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہمارے ذہن میں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی توبہ کی، تو توبہ اصل میں دیکھیں ہے کیا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، جانتے ہوئے اور انجانے میں، جب اسے اس پر شرمندگی کا احساس ہو تو وہ اللہ کے حضور سرنڈر کر دیتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ ہے توبۃ النصوح۔ دیکھیں قرآن پاک میں توبہ کا ذکر تو کافی بار آیا، لیکن توبۃ النصوح کا ذکر سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں صرف ایک بار آیا۔ اور اکثر لوگ نا توبہ اور استغفار کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، وَأَنْ أَسْتَغْفِرَ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اب جب آپ نے گناہوں کی معافی مانگی وہ استغفار، اور جب آپ نے شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر، آپ نے ایک عہد کر لیا، ایک گول سیٹ کر لیا کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنے، وہ ہے توبہ۔ اور دیکھیں نا یوتھ میں ایگزیکٹ بھی بہت زیادہ آج کل کہ کلو بنی آدم خطا، ابن آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن بیسٹ کون ہے؟ وہ جو اللہ سے ریپینٹ کرتے ہیں، جو سرنڈر کر دیتے ہیں، جو غلطیوں پر یو ٹرن لیتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، جو ایگو رکھ کر یہ نہیں کہتے کہ میں تو نہیں کروں گا، میں تو ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہوں۔ سو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جب آپ شرمندگی کا احساس آپ کو ہوتا ہے تو تب آپ توبہ کرتے ہیں۔ اور میں دیکھا اکثر لوگ خود کو توبہ کے بعد سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ان کو یہی وسوسے رہتے ہیں کہ شاید میری توبہ قبول ہو یا نہ ہو، اور یہ سب شیطان کی طرف سے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم توبہ کریں، اس لیے ہمیں ہر بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور واللہ جب قیامت والے دن وہ کہے گا نا میرا تم پہ کوئی اختیار نہ تھا ایکسیپٹ کہ میں تمہیں دعوت دی، میں تمہیں اپنی طرف بلایا۔ بالکل، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھیں شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں شیطان جو ہے، جب آپ نے توبہ کی تو اس کو شکست ہوئی نا، تو وہ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میں ہاروں؟ وہ آپ کو زیادہ دیر توبہ پر قائم نہیں رہنے دے گا۔ اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں زندگی میں، تو اب کیا ہم بار بار توبہ کریں؟ دیکھیں یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ آپ نے توبہ کی اور اس پر قائم رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی کسی بنا پر، کسی وجہ سے، کسی ماحول میں آپ سے دوبارہ وہ گناہ ہو جاتا ہے، تو فوراً آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً رجوع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ سوچتے رہیں کہ میں کیسا انسان ہوں، میں بار بار غلطیاں کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات پر قائم ہی نہیں رہ سکتا، میری توبہ کرنے کا کیا فائدہ، میں تو کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن پاؤں گا، میں کبھی اچھا مسلمان نہیں بن پاؤں گا۔ یہ سب وسوسے ہیں، یہ سب شیطان کی طرف سے۔ جیسے ہی آپ سے دوبارہ گناہ ہو، آپ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہم عبادت کی کرتے ہیں وہ ذات جو سب سے غفور رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ اور واللہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں اور آپ ایک دفعہ سچے دل سے کہ اللہ میں اب تجھ سے اور نہیں بھاگ سکتا، میں اور نہیں چھپنا چاہتا تجھ سے، میرے اللہ مجھے ایک بار معاف کر دے، تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ہماری ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، اور وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف نہ کرے؟ یہ سب ہمارے اپنے خیالات ہیں، ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں ورگلاتا ہے اور گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نہیں تو اللہ کی ذات تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو کہتی ہے کہ بس ندامت کا ایک آنسو تمہارے سمندر جتنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ بے شک۔ اور جہاں تک قائم رہنے کی بات ہے تو آئی تھنک بیسٹ سولوشن توبہ کے پر قائم رہنے کے لیے وہ ہے سوئچ ٹو این الٹرنیٹیو۔ ایگزیکٹلی۔ جب میں سانگ ڈیٹ تھا، جب میں گانے کی دنیا میں گم تھا، بہت گمراہ ہو چکا ہوا تھا، تو میں نے قرآن پہ سوئچ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے آئی تھنک جسٹ لائک دیٹ آپ کو بھی اپنا الٹرنیٹیو ڈھونڈنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں خود کو جب آپ مصروف رکھیں گے نا، آپ اپنی روزمرہ زندگی کا ایک سکیجول تیار کریں گے۔ زیادہ تر ہمارے جو یوتھ ہے وہ کیوں بھٹک جاتی ہے؟ کیونکہ جو کھلا دماغ ہے اور جو ایک یو کین سے کہ ایک مصروف آدمی نہیں ہے نا،
وہ بالکل سمجھ لیں کہ تنہا ہے، تو تنہائی میں جو شیطان ہے وہ انسان پر زیادہ حاوی ہوتا ہے. تو یوتھ کو چاہیے اور بلکہ ہر مسلمان کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ خود کو مصروف رکھیں، اپنی پلاننگز تیار کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب رمضان آنے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ جب پلاننگز بنائیں گے، اپنا پلانر تیار کریں گے کہ میں نے رمضان میں یہ اعمال کرنے ہیں، میں نے اس طرح اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے، تو آپ جب پلاننگز بنائیں گے نہ کہ صرف مائنڈ میں بلکہ اس کو ورڈز کی شکل میں جو ہے وہ آپ رجسٹر پر یا کسی بھی کاپی پر کسی پیج پر اتاریں، اور پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ان پر عمل کرتے جائیں گے اور اس طرح آپ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں. اور دیکھیں نا کچھ لوگ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پہلے سب کچھ چھوڑوں گا، پہلے میں اس دنیا سے باہر نکلوں گا، سب کچھ کوئٹ کروں گا اور پھر میں شاید نماز شروع کروں یا روزے رکھنا شروع کروں. دیکھیں یہ سٹیپ آپ کو لینا پڑے گا. بالکل پرسسٹنسی ایک دوسرا سٹیپ ہے. پہلے ایک سٹیپ ہے کہ آپ ڈیسیژن تو لیں. بالکل قائم رہنا بات کی بات ہے، پہلے آپ ڈیسیژن تو لیں ابھی رائٹ ناؤ. اور دیکھیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپ اور اللہ اور درمیان میں کوئی شخص نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں. آپ ابھی صدق دل سے توبہ کریں اور جان لے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا.